یہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ بزرگوں اور دوستوں پیچھے سے پیچھے آپ چلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ تابعین تابعین خلافت راشدہ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور ان سے پہلے کی زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور پھر ان سے پہلے کی زندگی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے اتنا زیادہ ٹارچر کیا اور اتنا زیادہ ان کے اوپر ستم ڈھائے کہ ایک بڑی آگ جلا کر اس میں ان لوگوں نے ان کو اس میں ڈال دیا. پھر قرآن کو کہنا پڑا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اور پھر ان کو بھی ہجرت کرنی پڑی اور وہ پکا یعنی جس کو قرآن نے پکا اور مکہ کے نام سے موسوم کیا ہے وہاں پہ جا کر ان کو اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑا اور پھر وہ بستی دھیرے دھیرے آباد ہوتے 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 مکہ کی شکل میں وجود میں آیا. ان تمام واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. گفتگو کیا ہوگی؟ سامنے کرام آیت کریمہ تلاوت کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ترجمہ ہے کہ اور تم ہمت مت ہارو ولا تحزنوا اور تم لوگ رنج اور افسوس مت کرو وانتم الاعلون اور تم سب کے سب یعنی تم ہی لوگ. یہ خطاب ہے مسلمانوں سے, یہ خطاب ہے ان لوگوں سے جو آیت مصداق بنتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ, ان لوگوں کے لیے یہ آیت مصداق بنتی ہے. تو محترم دوستو یہ تمام کی تمام گفتگو اسی آیت کی روشنی میں کی جا رہی ہے کہ تم سب کے سب کامیاب ہو, سب کے سب کامیاب ہو, بامیاب ہو, سرخروئی تمہارے قدم چومے گی. لیکن اللہ عز و جل نے ایک چھوٹی سی شرط لگا دی ہے, صرف ایک شرط لگا دی ہے اور اس کے بعد میں کہا کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی, فتح و کامرانی تمہارے قدم چومے گی, سربلندی تمہارا مرتبہ ہوگا, شان و شوکت کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے تم اپنی مخالف کے سامنے آ سکتے ہو. تب ان کنتم مؤمنین جب تم سب کے سب مومن ہو. مسلم نہیں کہا, مومن کہا. وہ اس لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہاں پہ آمنوا کا لفظ ہے یعنی ایمان میں مکمل طریقے سے جب داخل ہو جاؤ گے تب آگے کامرانی اور کامیابی اور فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی. اسی چیز کو قرآن نے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ اے مسلمانوں سنو, تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو, تم کس کی تابع داری کرنے جا رہے ہو؟ کیا مغربیت تمہارے اوپر چھا گئی ہے؟ کیا انگریزیت تمہارے اوپر چھا گئی ہے؟ کیا ان کا تہذیب و تمدن تم کو اچھا نظر آتا ہے؟ کیا یہ دنیا کو چمکتی چلکتی دمکتی نظر آتی ہے؟ یہ تم کو اپنی طرف کھینچتے ہوئی نظر آتی ہے؟ نہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اپنی آنکھوں کو ان کی بیویوں کی طرف, اپنی آنکھوں کو ان کی میزائلوں کی طرف, اپنی آنکھوں کو ان کی گاڑیوں کی طرف اور اپنی آنکھوں کو ان کی آسائش و آرائش کی طرف مت کرو. یہ تو دنیاوی سامان ہے, یہ تو دنیاوی سامان ہے. دنیاوی سامان کیا ہے؟ ایک غرور ہے, ایک دھوکہ ہے. یہ تم کو دھوکے میں ڈال رکھی ہے. ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو اللہ پہ ایمان لانا ہے, ہم کو اللہ پہ اسلام میں بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے. کس طریقے سے سرنڈر؟ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا. ان کی مثالیں دیکھیے. اسلام کی پہلی جنگ عظیم جنگ بدر. جنگ بدر ایک طرف 313 ایک طرف 1000 کی تعداد میں کافر. کہیں مقابلہ ہو سکتا ہے چینٹی اور پہاڑ کا؟ نہیں.
لیکن وہاں پہ ایمان تھا. جن کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھی وہ ایک ہزار کے مقابل کھڑے ہوئے. جو پیدل آئے ہوئے تھے وہ گھڑ سواروں کے سامنے کھڑے ہوئے جن کی تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں. چیونٹی اور پہاڑ کا مقابلہ تھا. لیکن صحابہ کرام کی گھٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک ایسا جذبہ ڈال دیا تھا, ایمان کا ایک ایسا شعلہ ڈال دیا تھا, ایمانی حمیت کو گھول کے ان کے اندر ڈال دیا تھا کہ وہ 313,000 کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. کیسا ایمان؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے ہیں. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک شیر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنا سفر جاری ہے, اس کا سفر جاری ہے. شیخ سعدی کو اس شخص کو شیر پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. اس آدمی نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو متعجب و حیران اور پریشان دیکھا تو کہا, سعدی تم متعجب ہو, تم کو پریشانی ہے اس چیز سے؟ ارے یہ تو شیر ہے, شیر. دنیا کی ہر چیز تمہاری تابع دار بن سکتی ہے, ہر چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے, ہر چیز تمہارے آگے جھک سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین. کسی حدیث نے سچ ہی کہا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اسی لیے اللہ نے خود کہا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہمت مت ہارو, گھبراؤ نہیں, پریشان مت ہو, رنج اور افسوس کے شکار مت ہو, تم ہی سربلند ہوگے. شرط یہ ہے کہ تم سچے اور پکے مومن ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غزوہ کی نیت سے چلے جا رہے ہیں. بیابانوں کو پار کرتے ہوئے, صحراؤں کو پار کرتے ہوئے, ریگستانوں کو جو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روڑتے ہوئے نکلے جا رہے ہیں. یہ غبار, یہ گرد آلود آسمان سے باتیں کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پٹی پر آسمان اور طوفان جو ہے آسمان سے بڑھتا ہو. چلے جا رہے ہیں. جو بھی شہر یا قریہ یا گاؤں راستے میں آتا ہے اس کو فتح کر لیتے ہیں. ایک جگہ ایسے پہنچے کہ سامنے دیکھا سمندر ہے. پوچھا اب کیا کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے کپتان اور جنرل اور کمانڈر نے کہا کہ اسلامی حمیت کے سامنے میں سمندر کیا ہے, ہم اس میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دیں گے. چنانچہ شاعر کو کہنا پڑا کہ دست کو دست ہے دریا میں نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں گروا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہمارے وہ اسلاف تھے, یہ ہمارے وہ اسلاف تھے. میں نے آپ سے کہا تھا ریپبلک ڈے 26 جنوری کی روشنی کی بھی میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا. سامعین کرام, اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں اور یہ بات آپ کے دل میں کہیں جاگزی ہو گئی, ذرہ برابر بھی اگر آپ کو شک ہو گیا کہ حالات بدل گئے, حالات بدل گئے. ہندوستان میں کسی دوسری قوم کی اکثریت ہے, ہر عہدے پہ ان کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کرسی پہ ان کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. تعلیم سے لے کے وزارت تک, تھانے سے لے کے عدالت تک, جہاں دیکھو ان کے آدمی بیٹھے نظر دکھائی دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بدل گئے, کچھ نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم, اگر کوئی بھی بندہ مسلم کے دل میں یہ بات کہیں بھی ذرہ برابر جا کے گھستی ہے تو وہ کافر ہے, وہ کافر ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ مشرک ہے, وہ یہودی ہے, وہ نصرانی ہے, وہ مسیحی ہے, وہ کافر ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کھول کے بیان کرتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے جو زندے کو مردے سے پیدا کرتا ہے اور مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے. وہی اللہ ہے جو دن کے بعد روشنی اور روشنی کے بعد دن لے کے آتا ہے. دن اور رات, رات اور دن کو کون چینج کرتا ہے. مرغی کا بچہ نکلتا ہے چلنے لگتا ہے, بچہ کا بچہ نکلتا ہے تیرنے لگتا ہے, آدمی کا بچہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں چلتا؟ یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے. ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ حالات بدل گئے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, ان کی اکثریت ہے, ان کے پاس فوج ہے, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس گولی ہے, ان کے پاس بندوق ہے, توپ ہے, تمبم ہے, سب کچھ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو خدا کی قسم, ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, اگر تم تلوار کے سائے کے نیچے بھی
اللہ بچائے گا، تمہیں اللہ بچائے گا۔ ہمارے مکتب میں درجن دون دینی تعلیم میں پڑھایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ سے واپس ہو رہے ہیں، ببول کے پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور اپنی تلوار کو ببول کے درخت میں لٹکا دیے۔ ایک کافر آتا ہے، تلوار کو نیام سے کھینچ کر اور کہتا ہے کیوں، اور بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حقیقت بھی یہ ہے، ایک بالکل ہتھیار سے خالی اور عاری نہتا، اور ایک کے ہاتھ میں شمشیر بے نیام چمکتی ہوئی، اور پوچھ رہا بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ اللہ کا لفظ نکلتے اس کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، پھر کالا پلٹ گئی، میدان جنگ کا میدان بالکل بدل گیا، تلوار اب ان کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے فرمایا بتا تجھ کو مجھ سے کون بتائے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک آپ سے زیادہ مہربان کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جان مجھ سے معاف کرتا ہوں۔ ہجرت کر رہی ہے، چل رہے سفر میں، مکہ سے مدینہ جا رہے، غار ثور میں ہیں، کافی آ گئے۔ ساتھی نے فرمایا اگر وہ جھک کے دیکھ لیے تو ہم کو پا جانے کی ہماری خیر نہیں۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہی ایمان، یہی ایمان، یہی اسلامی اہمیت، یہی ایمانی جذبہ، یہی ایمانی شعور ہمارے دلوں میں موجود ہونا چاہیے، ابھرنا چاہیے، ہمیشہ ابال کھانا چاہیے۔ اگر ہم ایسی موڑ پہ آ گئے تو محترم دوستوں حقیقت میں ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں گے۔